ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الراحمون یرحمہم الراحمون۔ کتنی خوبصورت بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس کو امام ابو داود، امام ترمذی انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، اور اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے یہ بھی کہا کہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اب سنیے اس حدیث کا مفہوم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، یعنی جو کسی پر رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر شفقت کا پہلو اختیار فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر مہربان ہو جاتا ہے اور رحمت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اے کاش کہ ہم قرآن پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے، تو ہمیں قرآن و سنت سب بتا دیتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ ایک محلے دار ہیں، ایک شہری ہیں، ملکی ہیں، ایک وطن عزیز میں ہم نے کیسے رہنا ہے، ایک وطن کے دوسرے ملکوں کے ساتھ معاملات کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے۔ ہر حوالے سے قرآن و سنت ہمارے رہنما ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، اور جو زمین پر رحم کرے، آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ اب اس حدیث میں کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرو، تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ تم کسی پر ترس کھاؤ، مہربانی کرو، اپنے غلاموں پر، اپنے ماتحتوں پر رحم کرو۔ کہیں تمہارا معاملہ ہو جائے، کہیں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، دنیا ہو جاتے، تو فرمایا رحمت کا پہلو اختیار کر، ظلم کا بدلہ ظلم نہیں، رحم کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ تم کسی پر رحم کرو اور اس کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور فرمایا کسی کے لیے بربادی کا ذریعہ، ہلاکت کا ذریعہ، تباہی کا ذریعہ نہ بنو۔ کتنا خوبصورت پیغام قرآن کریم میں، حدیث مصطفیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں کتنا خوبصورت پیغام دیا کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور رحم کرنے کی وصیت کرو کہ بھائی رحم سے کام لو، مہربانی سے کام لو، شفقت سے کام لو۔ اور آج کئی معاملہ ہو جائے تو آپ دیکھتے ہو کہ کس طرح لوگ آپس میں لڑانے کا، اور فیملیوں میں، محلوں میں جہاں بھی معاملات ہو جاتے، لوگ وہاں آگ لگانے کا کام کرتے ہیں، آگ بجھانے کا کام نہیں کرتے۔
اور جو آگ بجھانے کا کام کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، جو صلح کی طرف جاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو لوگ لڑانے کا کام کرتے ہیں، آگ لگانے کا کام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مشکلات آتی ہیں، طوفان آتے ہیں عذابوں کے، اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مشکلات کے اندر ان کو گھیر دیتا ہے۔ آج آپ سنیں گے ایسی حدیث پاک کہ جس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ یار ایک ہماری آج دنیا میں کیفیت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک ارحم الراحمین ہے کہ جسے ہم گناہ کر کر کے ناراض کرتے ہیں، ناراض کرتے رہتے ہیں، لیکن آئیے محشر کے دن اس کا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہوگا، وہ قیامت کے دن رب عز و جل ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس اذ رأیناہ ضاحکا حتی بدت ثنایاہ فقال له عمر ما اضحك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بأبی انت و امی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، آپ علیہ السلام ہمارے پاس تشریف فرما ہے اور ہم آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے، اور بڑا پیار کا ماحول ہے، بڑی محبت کا سما چل رہا ہے، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ اچانک ہماری نظریں پڑی نا آپ علیہ السلام پر، تو حضور مسکرائے، آپ علیہ السلام مسکرائے۔ جب حضور مسکرائے اتنا خوشی کا اظہار فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے دانت مبارک، ثنایا مبارک، علیا سفلا، یہ جو سامنے کے دانت ہیں نا، اوپر والوں کو ثنایا علیا اور نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، تو یہ سامنے والے جو دانت ہیں یہ بھی ظاہر ہو گئے، یعنی خوشی سے حضور مسکرائے تو صحابی نے یہ بھی محفوظ کیا کہ آپ علیہ السلام کے ثنایا مبارک یعنی دانت مبارک آپ علیہ السلام کے نمایاں ہم دیکھنے لگے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب کیوں مسکرائے ہیں، اس مسکرانے کی وجہ کیا ہے کہ اس طرح کون سا معاملہ ہے، کون سی بات ہے، یعنی بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور جس پر حضور مسکرائے ہوں، لیکن یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان چل رہا تھا، اندازہ فرما لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں اس لیے آج مسکرایا ہوں کہ میری امت کے دو افراد، کتنے افراد بولیے؟ دو افراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے قیامت کے دن، گھٹنوں کے بل، جیسے دو دانوں ہم بیٹھ جاتے ہیں، تو میری امت کے دو افراد گھٹنوں کے بل، دو زانوں ادب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں گے، اور ان میں سے ایک عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب عز و جل، کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا دنیا کے اندر، اور مجھے اس سے میرے ظلم کا بدلہ دلا دے، کہ دنیا کے اندر فلاں نے مجھ پر ظلم کیا، قیامت دنیا میں تو میں بدلہ نہ لے سکا، میں کمزور تھا، مجھے اس سے جو مجھ پر ظلم ہوا اس کا بدلہ دلا دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا
کہ تم اپنے بھائی کا کیا کر سکتے ہو کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہیں ہے، تمہیں اس سے کیا بدلہ دلواؤں کہ جس نے تم پر ظلم کیا اس کے اعمال نامے کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے، کیا بدلہ دلواؤں؟ پھر وہ شخص عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دے، جو میری غلطیاں ہیں جن پر تو مجھ سے ناراض ہے، جو میرے گناہ ہیں وہ اس پر ڈال دے۔ اچھا، اب راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضور یہاں پر پہنچے نا تو آپ علیہ السلام یا شروع میں مسکرائے تھے، اب حضور علیہ السلام رو پڑے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو مبارک آئے، حضور دکھی ہو گئے، حضور رو پڑے، فرمایا کہ لوگوں، قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا، آج لوگ اس دن کو بھلائے بیٹھے ہیں، لیکن ہاں جب یہ دن آئے گا پھر ہر ایک سمجھ لے گا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس دن ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے، اس دن ایک ایک معاملے کا حساب ہونا ہے، ایک ایک گناہ سامنے آنا ہے، اور ہم نے تو دنیا کے اندر اس دن کو بھلائے رکھا۔ اور ہم کیوں بھلائے ہوئے؟ جب ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم صبح سے شام تک تمام نمازوں کے اندر بار بار یہ لفظ پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ابھی تو وہ معاملہ نہیں آیا، وہ تو آنا ہے۔ جب سورہ فاتحہ کے اندر یہ کلمات بڑے سہل، بڑے آسان، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ میرا ہے، اس دن میں نے حساب و کتاب اور تمہارے سب معاملات کو دیکھنا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام یہاں رو پڑے، روتے روتے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، آج دنیا کے اندر سوچ کر سمجھ کر اپنی زندگی کا سفر کرو، اور یاد رکھیں جو طویل خاموش رہتا ہے، طویل یعنی ضرورت کی کوئی بات کی پھر خاموشی، قیامت والے دن اس کے لیے وہ لمحے اتنے آسان کر دیے جائیں گے۔ جو جتنے الفاظ سوچ کر سمجھ کر زبان سے لاتا ہے کہ یہ لفظ میں نے لانا ہے یا نہیں لانا، یہ بات میں نے کرنی ہے یا نہیں کرنی، رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، سوچتا ہے، پھر بولتا ہے، تو یقیناً وہ وہی لفظ بولے گا جس کی ضرورت ہے۔ توجہ سے حدیث سنیے، اور ہو سکے تو دل کے اندر اس حدیث کو جگہ دے دیں تو ہمارے لیے آخرت میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ لوگ اس دن یہ چاہیں گے کہ ہے کوئی کہ آج کے دن ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے، لیکن اس دن کون کسی کا بوجھ اٹھائے؟ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ دکھی ہے، پریشان ہے۔ اللہ کے نبی خود رو پڑے، صحابہ کرام کے سامنے اندازہ کر لیں، قیامت کا ذکر کرتے ہوئے حضور رو پڑے، حالانکہ حضور تو شفیع ہیں، معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ کے پیارے محبوب ہیں وہ رو پڑے کہ قیامت کا دن کیسا ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہم نے اس دن کو کیوں بھلا دیا؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟
اس دن کے حوالے سے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ مختصر سا سفر ہے جو دنیا میں ہمارا جاری ہے اور کسی بھی لمحے یہ سفر ختم ہونے کو ہے، لیکن آئیے آپ علیہ السلام روتے رہے اور قیامت کے دن کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتاتے رہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے مطالبہ کیا تھا کہ اے اللہ مجھ پر جو ظلم ہوا ہے جی اس کا بدلہ اس سے دلوا دے، پھر اس نے آگے سے کہا تھا کہ اللہ اگر اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکیاں نہیں جو مجھے ملے تو میرے گناہ اس پر ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے ذرا اوپر نگاہ اٹھا، ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھ۔ وہ جب نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ سونے کے بنے ہوئے محلات ہیں، چمکتے نورانی باغات ہیں، اور ہر طرف نور کے موتیوں کے محلات ہیں جن میں جانے کو دل کرتا ہے، جن کے دیکھنے کو دل خوش ہو رہا ہے۔ اب یہ محلات وہاں پہ دیکھے گا، اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ بار الہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ محلات کیا کسی نبی کے لیے ہیں؟ یہ نور کے گھر یہ کسی نبی کے لیے ہیں یا صدیق کے لیے ہیں یا شہداء کے لیے ہیں؟ یا اللہ یہ نور کے محلات یہ کس کے لیے تو نے بنائے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اور ساتھ بندہ یہ بھی عرض کرے گا کہ باری الہ یہ جو گھر ہیں نور کے ان کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا ہاں ان کی قیمت ہے، اور جو ان کی قیمت ادا کرے گا وہ گھر اس کا ہو جائے گا۔ عجیب بات ہو گئی، ذرا توجہ رکھیں، ذرا بڑے لطف والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ارحم الراحمین نہیں ہے، ہم نے تو اس چیز کو چھوڑ رکھا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم چل رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ محل تجھے پسند ہے یا اللہ بڑے پسند ہے، پیارے لگ رہے ہیں یا اللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ تو ابھی تو میں دور سے دیکھ رہا ہوں، جب میں قریب جاؤں گا، جب میں اندر جاؤں گا تو کیسا منظر ہوگا۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو بھی اس کا مالک بن سکتا ہے۔ قیامت کے دن بات ہو رہی ہے جی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے تو بھی اس کا مالک بن سکتا ہے۔ باری لا میں کیسے مالک بن سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں تو ایسا کر کہ دنیا کے اندر جس نے تیرے ساتھ ظلم کیا تھا اسے معاف کر دے اور اس گھر کا مالک بن جا۔ اتنا ہے کوئی مہربان دنیا کے اندر؟ کوئی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی پڑا ہو کہیں، وگرنہ جو کچھ معاشرہ ہمیں دکھا رہا ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ وہ مالک ہی ہے جو مہربان ہے، جو سب کے معاملات اور سب کے حالات کو دیکھ رہا ہے کہ کتنے لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں آئے دن، سڑکوں پر لوگوں کو بے دردی سے مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، طرح طرح کے ظلموں کے داستانیں جب سے پاکستان بنا ہے کیا دیکھ رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے جی، فلسطین کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ اب ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے جس نے دنیا میں تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو یہ جو سونے کے محلات ہیں، نور علی نور ہیں، جن میں نور کے موتی لگے ہیں، اتنے خوبصورت یہ جنت کے محلات ہیں، تم اس کے مالک بن سکتے ہو۔ اب یہ آدمی دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دنیا کا ظلم بھول جائے گا، پھر یہ فوراً عرض کرے گا کہ باریلا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اے کاش کہ ہم دنیا میں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں، ہے جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ارحم الراحمین ہے، اس نے پہلے فرمایا
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, फिर फरमाया मालिक यौमिद्दीन। रहमान का ताल्लुक दुनिया से है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह इतना मेहरबान है कि हम क्या कुछ करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसकी मेहरबानी गालिब है कि वो हमारे ऊपर अज़ाब नहीं भेजता, हमारे मुश्किलात में हमें मसाइब के अंदर नहीं डालता, हमें रिस्क भी देता है, हमें इज्जतें भी दे रहा है, हमें सब कुछ दे रहा है। लेकिन हाँ, रहीम का ताल्लुक मुफस्सिरीन फरमाते हैं आखिरत के साथ है कि आखिरत में इस सिफत की बरकत से अल्लाह सब की बख्शिश फरमा देगा, अल्लाह ताला सब पर रहम करेगा। अब यहाँ पर वो मंजर सामने आ गया कि मामला दो बंदों का है, एक ने ज्यादती की है, दूसरे पर जुल्म हुआ है। जो मजलूम है उसने अपना मामला अल्लाह की बारगाह में रखा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस मामले का हल क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ने उसके सामने जन्नत के महल्लात कर दिए। जब उसने जन्नत के महल्लात देखे तो उसने कहा ये तो नबियों के लिए होंगे, ये तो शुहदा के लिए होंगे, ये तो सालिहीन के लिए होंगे, मैं तो एक गुनाहगार हूँ, मैं भी इन महल्लात में जा सकता हूँ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ तू जा सकता है, तू सिर्फ अपने भाई को माफ़ कर दे, जिसने तेरे साथ ज्यादती की उसको माफ़ कर दे तो तू इस महल में दाखिल हो सकता है। तो वो अर्ज करेगा कि बारे इलाह मैंने माफ़ कर दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा अभी भी ठहर जा। तवज्जो है, अल्लाह ताला फरमाएगा अभी भी ठहर जा, अभी ना जा, वो रुक जाएगा। बार इलाहुकुम, अल्लाह फरमाएगा कि जिसने तेरे साथ जुल्म किया उसका हाथ पकड़ ले और उसे भी जन्नत में ले जा। देखो दोस्तों, इस हदीस पाक से अब मकसद क्या था? इस हदीस पाक से मकसद ये था कि जिसने कायनात को बनाया और जिसने हमें पैदा किया उसकी करम बख्शियाँ देखो कि वो माशर के दिन चाहे तो जो हमारे हालात हैं हमें दोज़ख में डाले, लेकिन वो हमारे ऊपर कितना मेहरबान है, कितनी नरमी कर रहा है। तो इस हदीस के अंदर शुरू में हुजूर मुस्कराए, फिर क़यामत की बातें करके अल्लाह के नबी रो दिए, फिर फरमाया कि लोगों देखो रब ताला कितना मेहरबान है, कितना करीम है कि क़यामत के दिन एक बंदे के लिए बख्शिश का सामा किस तरह से वो फरमा रहा, कि दोज़ख के अज़ाबों से किस तरह से वो बचा रहा। तो आज हम दुनिया के अंदर सोच कर समझ कर अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हामी व नासिर हुआ। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल